بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تبصرہ امام کستلانی کو دسرا، مگر ظاہر یہ ہے کہ اس امت کے ساتھ جو شے مخصوص ہے وہ غزا و تجمیل یعنی نورانیت و تابانی ہے، اصل وضو نہیں ہے، کیونکہ بعض گزشتہ امتوں میں بھی وضو تھا۔ اس امت کے خصائص میں سے 5 نمازیں بھی ہیں، اس کے علاوہ دوسروں کے لیے اس طرح 5 نمازیں نہ تھیں۔ اذان، اقامت اور آمین کہنا اور رکوع کرنا بھی اس امت کے خصائص میں سے ہے۔ اس امت کے خصائص میں سے تحیہ سلام بھی ہے۔ اس امت کے خصائص میں سے قیام جمعہ بھی ہے، جو دوسری امتوں میں نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب سے پچھلے قیامت میں سب سے آگے ہوں گے۔ ہاں، یہ ظاہر ہے کہ انہیں کتاب ہم سے پہلے دی گئی، پھر یہ ان کا وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض فرمایا، تو وہ اس میں مختلف ہو گئے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ دکھائی۔ دوسرے لوگ اس میں ہمارے بعد ہیں۔ یہود کے لیے جمعے کے بعد یعنی ہفتہ، اور نصارہ کے لیے اس کے بعد یعنی اتوار ہے۔ اسے امام بخاری قدس اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس امت کے خصائص میں سے جمعے کی ساتھ اجابت بھی ہے، یعنی جمعے کی وہ گھڑی جس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگا ملتا ہے۔ اس ساتھ کی تعین میں کئی اقوال ہیں۔ امام زرقانی قدس اللہ نے فرمایا کہ اس ساتھ کی تعین کے بارے صاحب فتح الباری قدس اللہ نے 42 اقوال لکھے ہیں، اور ہر ایک قول علیحدہ علیحدہ ذکر کیا ہے۔ اس امت کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی شب ہوتی ہے تو اللہ جل مجدہ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر فرماتا ہے تو پھر اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ پھر امام کستلانی قدس اللہ نے امت محمدیہ علی صاحبہ صلاۃ والسلام کے دیگر خصائص بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ اس امت کی شریعت گزشتہ تمام امتوں کی شرائع سے زیادہ کامل ہے، اور یہ امر اپنی وضاحت کی بنا پر محتاج بیان نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ علیہ السلام کی شریعت سراپا جلال و قہر کی مظہر تھی۔ مثلا ان کی امت پر قتل نفوس کا لازم ہونا، اور ان پر طیبات کا حرام ہونا، جیسے ان پر چربیے اور ناخندار جانوروں کا حرام ہونا وغیرہ، اور اسی طرح غنیمتوں کا حرام ہونا، اور یوں ہی تاجیل، عقوبات اور ناقابل برداشت بوجھ کا اٹھانا، اور ناقابل معافی گرفت میں آنا وغیرہ، جو ان کے علاوہ اوروں پر نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیبت و وقار اور غضب و مواخذہ میں اور اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ کی گرفت کرنے میں مخلوق خدا میں سب سے بڑھ کر اعظم و اشد تھے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کی طرف کسی کو نظر بھر کر دیکھنے کی سخت نہ تھی۔ اس کے برعکس حضرت عیسیٰ علیہ السلام مظہر جمال الہی تھے، جبکہ آپ علیہ السلام کی شریعت نرمی و آسانی میں سراپا فضل و احسان تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی شریعت میں مقاتلہ و محاربہ نہ تھا، اور آپ علیہ السلام کی شریعت میں جنگ نام کی شے تھی ہی نہیں۔ اسی لیے دین عیسائیت میں جنگ حرام ہے۔ اگر عیسائی جنگ کریں گے تو مجرم و گناہگار ہوں گے، کیونکہ انجیل شریف میں ہے کہ اگر کوئی تمہارے دائیں رخسار پر تھپڑ رسید کرے تو اس کے آگے اپنا بایاں رخسار بھی کر دو، اور جو کوئی تمہارے کپڑے اتارنا چاہے تو ان کے ساتھ اپنی چادر بھی دے دو، اور جو کوئی تمہیں جبراً 1 میل تک لے کر جانا چاہے تو اس کے ساتھ 2 میل تک جاؤ، اور اسی کی مسیل اور احکام بھی ہیں۔ اسی لیے ان کی شریعت میں مشقت، اہر و اغلال نہ تھے، یعنی احکام شدیدہ اور اوامر غلیظہ نہ تھے۔ ہاں، وہ رہبانیت یعنی ترک دنیا اور اپنے آپ کو لذائذ دنیوی سے دور رکھنا جو نصارہ نے اختیار کی ہوئی ہے، وہ ان کی اپنی ایجاد ہے جسے انہوں نے از خود اختراع کیا ہوا ہے، ورنہ انجیل مقدس نے ان پر یہ لازم نہیں کیا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمال کے مظہر تھے، اور جلال و جمال کے مابین تھے، قوت و عدل اور شدت فی اللہ، نرمی و مہربانی اور رحمت و کرم کے مابین تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام شریعتوں میں کامل ترین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے اکمل ترین ہے، اور اس کے احوال و مقامات اکمل احوال و مقامات ہیں۔
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں عدل کے لحاظ سے تو کہیں فرض و ایجاب ہے اور فضل کے طور پر کہیں ندب و استجاب ہے، اور سختی کی جگہ سختی اور نرمی کی جگہ نرمی ہے، کہیں شمشیر زنی ہے تو کہیں دو نوال ہے، کہیں عدل و انصاف ہے تو کہیں فضل و کرم ہے۔ چنانچہ اسلام عدل و انصاف واجب کرتا ہے اور ظلم کو حرام قرار دیتا ہے۔ چنانچہ ایک آیت میں اس طرح آیا ہے، جزاؤ سیئات بمثلھا، تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا، اور عدل و انصاف، اور یہ عدل و انصاف ہے، اور ایک وقت میں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، فرمایا جا رہا ہے، اور یہ فضل و کرم کا اظہار ہے۔ اور کہیں انہ لا یحب الظالمین، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، فرما کر ظلم کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اگر تم سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تکلیف تمہیں پہنچائی تھی، میں عدل و انصاف کو واجب اور ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اس ارشاد گرامی وَلَا إِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کو سب سے اچھا ہے، میں فضل و کرم پر تنبیہ ہے۔ اور اسی طرح کسی چیز کو حرام قرار دینا اس امت کی شریعت میں رحمت و حفاظت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت پر ہر ناپسندیدہ اور نقصان دہ اشیاء کو حرام قرار دیا گیا، اور ہر پاکیزہ اور سود مند امر کو مباح فرمایا، لہذا حرام قرار دینا ان پر رحمت ہے، ورنہ ان سے پہلوں پر ان محرمات کے ارتکاب پر سزا ملتی تھی، اور انہیں اس چیز کی راہ دکھائی جس سے پہلے امتیں بھٹک گئی تھیں، جیسے یوم جمعہ پر دلالت اس امت کے خصائص سے ہے، اور انہیں اپنا علم و حلم عطا فرمایا اور ان کو بہترین امت بنایا جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، اور اس کے لیے وہ تمام محاسن مکمل فرما دیے جو پہلی امتوں میں علیحدہ علیحدہ تھے، جس طرح ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تمام محاسن و فضائل جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام میں متفرق طور پر پائے جاتے تھے مکمل و مجتمع فرما دیے، اور اسی طرح وہ محاسن جو پہلی کتابوں میں متفرق طور پر پائے جاتے تھے وہ سب کے سب ان کی کتاب میں مکمل طور پر جمع فرما دیے۔ اور یہی حال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ کا بھی ہے۔ امت مجتبہ یہی ہے، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کوئی تنگی نہ رکھی، اور ان لوگوں پر شاہد بنایا، اور اس خصوصیت کی وجہ سے انہیں رسولوں کے مقام پر کھڑا کیا، کیونکہ وہ حضرات اپنی امتوں پر گواہ ہیں۔ اس امت کے خصائص سے یہ ہے کہ یہ گمراہی پر متفق نہ ہوگی، اسے امام علامہ احمد رضی اللہ عنہ وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے پروردگار سے التجا کی کہ میری امت گمراہی پر مجتمع نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے میری التجا کو شرف پذیرائی عطا فرمایا۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ ان کے اجماع کو حجت قرار دیا گیا ہے، اور ان کا اختلاف رحمت ہے، جبکہ پہلی امتوں کا اختلاف عذاب تھا۔ اسے امام بیہقی قدس سرہ نے روایت کیا ہے۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ طاعون ان کے لیے رحمت و شہادت ہے، جبکہ پہلی امتوں پر یہ عذاب تھا۔ اسے امام علامہ احمد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اور اس امت کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ ان میں سے جب کسی شخص کی بھلائی کی 2 مسلمان متقی صالح گواہی دے دیں تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جبکہ پہلی امتوں میں جب 100 آدمی کسی کی بھلائی کی شہادت دیتے تھے تو تب وجوب جنت کا نروم ثابت ہوتا تھا۔ امت مسلمان کے خصائص سے یہ بھی ہے کہ گزشتہ امتوں کی بنسبت ان کی عمریں اور ان کے اعمال اقل ہیں، مگر ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور انہی کو علم اولین و آخرین عطا کیا گیا ہے۔ اور یہ کہ آخری امت ہونے کی وجہ سے دوسری امتیں تو ان کے سامنے رسوا ہوں گی، مگر ان کی رسوائی کسی کے سامنے نہ ہوگی۔ اس امت کے خصائص میں سے اسناد حدیث کا عطا کیا جانا بھی ہے۔ یہ اس امت کے خصائص فاضلہ میں سے مخصوص فضیلت ہے، اور مخصوص سنتوں میں سے سنت سنیہ ہے۔ امام قسطلانی قدس سرہ نے مواہب میں یوں فرمایا، اسناد حدیث امت مصطفیٰ کی بے مثل خصوصیت ہے۔ ہم نے ابو العباس دغلوی کے واسطے سے محمد بن حاتم بن مظفر سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کے خصائل و فضائل میں سے فضیلت اسناد ہے، پہلی تمام امتوں میں اسناد نہیں ہے۔
وہ لوگ اپنے نبی کے بارے میں جو کچھ جہاں کہیں سے ملتا اپنی کتب میں درج کر لیتے تھے، فرق نہیں کرتے تھے کہ یہ چیز تورات و انجیل وغیرہ کتب کاویہ سے لی گئی یا غیر کتب سماویہ سے، اور نہ تقا اور غیر تقا راویوں میں امتیاز کرتے۔ اس امت یعنی امت محمدیہ کو یہ شرافت و بزرگی عطا کی ہے کہ یہ اپنے زمانے کے اس شخص سے حدیث کی روایت کرتے ہیں جو صدق و امانت و عدالت میں مشہور ہو، پھر ان میں جو زیادہ حافظے والا، زیادہ ضبط رکھنے والا اور اپنے شیخ کی مجلس میں زیادہ بیٹھنے والا کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک حدیث کو 20 ترک سے روایت کر دیتے ہیں، پھر ان میں موضوع ضعیف صحیح وغیرہ کی تحقیق کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا اس فضل عظیم پر شکر ادا کرتے ہیں۔ ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ اس امت کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کسی امت نے بھی اپنے نبی اور رسول کے آثار و احادیث کو محفوظ نہیں کیا۔ اس امت کے خواص میں سے علم، انساب و اعراب، نسب کے متعلق تاریخی معلومات ہے۔ تصنیف کتب، اس امت کے خواص میں سے کتب کی تصنیف بھی ہے۔ ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر یعنی قیامت ظاہر ہو۔ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، امام قسطلانی نے مقصد خامس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج و اسرا کے خصائص اور بارگاہ ایزدی میں مقام قرب کے لطائف عمومیہ کا ذکر کیا ہے۔ مثلا اس سے ہم کلام ہونا اور ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ و دیدار کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ واقعہ معراج آپ کے تمام معجزات پر حاوی اور تمام دلائل و براہین میں زیادہ مضبوط اور قوی تر معجزہ ہے۔ ایک بار آپ کو جسمانی معراج ہوئی، اسی طرف جمہور محدثین، فقہاء اور متکلمین علماء گئے ہیں۔ اس پر کثرت سے احادیث شاہد ہیں جن سے انکار اور عدول نہیں کیا جا سکتا۔ معراج جسمانی انبیاء علیہ السلام میں سے صرف آپ ہی کو ہوئی۔ شب معراج آپ کو 10 معراج ہوئے، 7 آسمانوں تک، 8واں سدرۃ المنتہا، 9واں مستوی تک جہاں آپ نے تقدیر لکھنے والے کلموں کی آواز سنی، 10واں عرش رفرف، دیدار خداوندی، بالمشافہ، گفتگو و کشف حقیقی حاصل ہوا۔ معراج کی حدیث بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے۔ مواہب میں 26 کا ذکر کیا ہے۔ حاصل کلام حدیث اسرا پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ طویل حدیث بما مختلف روایات اور عجیب و غریب نکات کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس کو میں نے اپنی کتاب انوار محمدیہ مختصر المواہب الدنیہ میں اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جس کی ضرورت نہیں تھی اس کو حذف کر دیا اور خاص پوائنٹ کو بیان کر دیا تاکہ پڑھنے والے کو مزید حسن اور ذوق محسوس ہو، نیز پڑھنے میں آسانی ہو۔ اور امام قسطلانی نے مقصد سادس میں آیت کا ذکر کیا ہے جس میں عظمت و رفت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالخصوص بیان ہے۔ رفت ذکر مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا۔ من کلام اللہ سے مفسرین سیدنا موسیٰ علیہ السلام مراد لیتے ہیں، اور ختمی طور پر یہ بھی ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمائی، اور رفع بعضهم درجات سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 طرح سے رفعت عطا فرمائی۔ نمبر 1 ذات کے اعتبار سے اور یہ شب معراج عطا کی۔ نمبر 2 سیادت کے اعتبار سے اور یہ تمام مخلوق کی سرداری عطا فرما کر رفعت دی۔ نمبر 3 معجزات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ معجزات عطا کیے جو پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملے۔ زمخشری کہتے ہیں کہ درجات کو مبہم رکھنے میں کہ کون کون سے دیے گئے، تخفیم شان اور بلندی قدر و عزت مقصود ہے، جو مخفی و پوشیدہ نہیں، کہ آیت اس بات کی شاہد ہے کہ آپ کو وہ علم ہوا جس میں اشتباہ و شک کا شبہ تک نہیں، اور وہ امتیاز حاصل ہے جس میں کبھی بھی التباس و اشتباہ نہیں ہو سکتا، اور اس چیز کو دوسری آیت میں بھی بیان کیا۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، بے شک ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی۔ بے شک انبیاء و رسولان عظام کے مراتب متفاوت و مختلف ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں جس طرح قاضی ایاز نے اس کو نقل کیا ہے کہ فضیلت انبیاء دنیا میں 3 طرح سے ہیں۔ نمبر 1 آیات و معجزات سب سے زیادہ ظاہر اور مشہور ہوں۔ نمبر 2 یا اس نبی کی امت پاکیزہ ترین اور سب سے زیادہ ہو۔
نمبر 3، یا ذات نبی سب سے افضل و اظہر ہو۔ یہ 3 حال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اللہ نے آپ کی ذات میں ہم کلامی، خلت اور رویت ذات باری اور اس کے علاوہ وہ کمالات رکھے ہیں جو دیگر انبیاء کو نہیں ملے۔ آپ کے معجزات سب انبیاء سے زیادہ اور قوی اور مضبوط ترین اور باقی رہنے والے ہیں، اور آپ کی ذات سب سے افضل اور سب سے زیادہ طاہر و مطہر ہے، لہذا آپ کا رتبہ تمام انبیاء سے بالا ہے۔ آپ تمام انبیاء کے صفات کے جامع ہیں۔ امام فخر الدین رازی معلم میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کے اوصاف حمیدہ بیان کیے، پھر حضور علیہ السلام سے کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو آپ ان کی ہدایت کی اقتداء کیجیے۔ تو آپ نے تمام اوصاف حمیدہ کو اپنایا جو ان میں متفرق طور پر تھے، لہذا ان سب سے افضل ہوئے۔ اور آپ کی دعوت و تبلیغ دنیا کے اکثر بیشتر ممالک اور علاقوں میں پہنچی جہاں پہلے انبیاء کی دعوت نہیں پہنچ سکی، تو آپ کی دعوت سے مخلوق خدا نے دیگر انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی نسبت زیادہ فائدہ حاصل کیا، اور آپ کی دعوت نفع و فائدے کے اعتبار سے کامل ترین ہوئی، لہذا آپ سب سے افضل ٹھہرے۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انا سید الناس یوم القیامہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے روز تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ یہ فرمان تحدیث نعمت کے طور پر ہے کہ امت کو آپ کی عظمت و رفعت شان کا علم ہو جائے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جو تمام مخلوق کا سردار ہے، خواہ آدم علیہ السلام ہو یا کوئی نبی و رسول۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ ابن خزیمہ اور اس کے علاوہ دوسروں نے ذکر کیا ہے، ابن حبان نے اس کی تصحیح کی ہے۔ انا صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ تھوڑا سا مجھے میٹھا ہوا کہیں سے لگ رہا ہے تو میں اس کو نہیں پڑھ رہا۔ ترجمہ، آپ نے فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہا تحقیق میرا اور تیرا رب کہتا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ میں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو فرمایا جب میرا ذکر ہوگا ساتھ تمہارا ذکر و چرچا بھی ہوگا۔ قاضی بیضاوی اس کا معنی بیان کرتے ہیں، اے رفع بلند کیا گیا، مثلا دونوں کلمہ شہادت میں اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متصل کر دیا ہے اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کریم کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایسے ہی اور بہت آیات ہیں جو اس پر شاہد ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مقام مصطفیٰ سے مطلع کیا ہے جو کہ اس کے اور ملا اعلیٰ فرشتوں کے ہاں ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس آپ کی مدح و تعریف کرنا اور فرشتے آپ پر صلاۃ نزول رحمت بھیجتے ہیں۔ ثم عالم فعلی یعنی انسان کو صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم دیا، تو آپ کے پاس اللہ اور اس کے پیغمبر اور اکثر اہل جہاں دنیاوی و آخروی، اہل جہاں علوی ہوں یا سفلی، سب کی ثنا آپ کے پاس جمع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے محبوب ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اپنے نفس کو عبادت میں تنگی اور مشقت دیں۔ وَمَا بُعِثْتُ إِلَّا بِالْحَنْفِيَّةِ، یہ بھی مٹا ہوا ہے۔ ترجمہ، آپ کو آسان دین فیفت دیا گیا، حنفیہ، آپ کو آسان دین حنفیہ دیا گیا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا طویل قیام فرماتے ہیں کہ آپ کے قدموں میں سوزش پڑ جاتی، تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا اپنے نفس کو آرام بھی دیجئے کہ اس کا بھی آپ پر حق ہے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انا آتینک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، ہم نے آپ کو مناقب کثیرہ عطا کیے جو ہر ایک منقبت دنیا کے فرشتے اپنے پروں سمیت سے بڑی ہے۔ کوثر کا مشہور معنی جنت کی نہر ہے، اور یہی معنی علماء سلف و خلف کے ہاں مشہور ہے۔ یہ معنی حدیث شریف میں موجود ہے۔ پھر اور بہت سی اشیاء کا ذکر کیا جن سے کچھ کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اور کچھ کا ذکر آگے آئے گا۔ پھر کستلانی نے کہا خلاصہ کلام کے قرآن کریم میں آپ کے جلالت رتبہ، عظمت مرتبہ اور علو رفت ذکر کی تصریح پر
متضمن ہے، جس سے روز روشن کی طرح واضح ہو رہا ہے کہ آپ عزت و تکریم کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔